عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن واکرمہم عند اللہ اطوعہم واتبعہم للقرآن، تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، سب اللہ کے دوست تھے۔ ہاں دوستوں میں بھی تو بہت فرق ہوتا ہے نا، لوگ کہتے کہ یہ میرا دوست ہے، فلاں شخص میرا دوست ہے۔ مثلا خالد اس نے کہا کہ میرا زید بھی دوست ہے، احمد بھی میرا دوست ہے، سلیم بھی میرا دوست ہے، اجمل بھی میرا دوست ہے، حنیف بھی میرا دوست ہے۔ کیا سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ سب دوست ہے؟ اللہ نے 5 انگلیوں کو برابر نہیں کیا ہے نا، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہے، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض انگلیاں، ایک انگلی لمبی ہے وسطی، اور جو صغرا ہے نخین سرے تو سب سے چھوٹی ہے ابہام، وہ تو کیا ہے موٹی بھی ہو اور اس طرح سے ٹکنی بھی ہے خنصر کی طرح، تو فرق ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سب مسلمان اللہ کے دوست ہے، لیکن دوستوں کے مراتب میں تو فرق ہوتا ہے نا، دوستوں کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح سے اولیاء الرحمن جو ہے نا ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ولی ہے نا کہ جو شرک سے بیزار ہو جائے، توحید کا اقرار کرے، یہ سب سے ادنا درجے کا شخص ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ جو کیا کرے، توحید کا اقرار بھی کرے، مسلمان ہو جائے، تصدیق کر لے اقرار باللسان کے ساتھ، اعمال صالحہ میں واجبات فرائض پر عمل کرے، سنن پر نہ کرے، تو یہ اس سے ذرا بڑا درجے کے۔ پھر تیسرا وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ سنن کا بھی خیال کرے، چوتھے درجے کا وہ ہے یعنی جو زیادہ بڑا ہوا ہو، جو سنن کے ساتھ ساتھ مستحبات کا، مندوبات کا، مستحسنات کا بھی خیال کرے۔ پھر اس سے اگلے درجے کا بڑا وہ شخص ہوتا ہے نا کہ جو مشتبہ چیزوں سے بھی خود کو بچائے۔ پھر اس سے بڑھ کر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ذکر لسانا قلبا، کہ اس کی توجہ کیا ہو اللہ کی طرف ہو، تو تفاضل ہوتا ہے، درجات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاں نفس ولایت میں، دوستی میں تمام مسلمان اللہ کے دوست تھے، کیونکہ جب کسی نے مسلمان ہونے کو قبول کیا نا کہ وہ مسلمان ہے، تو اس نے اللہ کو قبول کیا، ساری چیزوں کا انکار کیا نا، بتوں کا ساتھ اس نے چھوڑا، شیطان کا ساتھ چھوڑا۔ مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہے ہر مومن اللہ کا دوست ہے۔ لیکن پھر اولیاء کی تو فرق ہے نا، مراتب ہے، تو ضروری بات ہے، اسی لیے تو فرما رہے کہ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ۔ پھر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب، عزت والا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر مند اور زیادہ درجے والا شخص، اللہ کا پسندیدہ محبوب وہ شخص ہے نا جو زیادہ سب میں کیا ہو، قرآن کا تابعدار ہو، قرآن پر چلنے والا ہو، قرآن کریم کے جو فرامین ہیں اس پر زندگی گزارنے والا ہو، تو کیا ہوگا زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اور جو اولیاء کا سب سے بڑا درجہ ہے نا وہ تو وہ ہے نا کہ اگر کوئی چیز اس سے فوت ہو جائے دنیا کی، اسے کوئی غم نہ ہو، خوف نہ ہو، اور اس طرح سے آئندہ کی جو حالات درپیش ہونے والے اس کے متعلق بھی غم وغیرہ نہ کرے، صرف اللہ ہی کا غم اس کے ساتھ ہو، بس آخرت کا غم سر پر سوار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں لا خوف علیہم، آئندہ کے اعتبار سے انہیں خوف نہیں ہوگا، کیونکہ حساب آنکس پاکست اور اچھے باکست، جس شخص کا حساب پاکو سے کیا باک، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو کچھ ان سے رہ جائے نا ان پر انہیں حزن نہیں ہوگا، ملال غم نہیں ہوگا۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اولیاء لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لے، اعمال صالحہ کرے اور اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ متقی کے خود درجات ہے، ایک تو تقوی عوام لوگوں کا ہے نا کہ جو شرک وغیرہ سے احتراز کرے، مَيَتَّقِ الشِّرْكَ وَالْمَعَاصِي۔ دوسرا تقوی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سے ذرا خاص درجے کے ہوتے ہیں، خواص ان کو کہلاتے ہیں، وہ خواص کہلاتے ہیں۔ تیسرا درجہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اخص الخواص کہلاتے ہیں۔ ویسے تو ولی، بزرگ، متقی شخص اس شخص کو کہا جاتا ہے نا جو زیادہ سنت کا متبع ہو، سنت کا متبع ہو، متبع سنت ہو، موحد بھی ہو اور کیا ہو، متبع سنت ہو، اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ ولی کہیں گے، جو کیا ہو بہت زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر مرنے والا ہو۔ ہاں اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کرامات وغیرہ ہو یا کوئی چیز اسے ظاہر ہو جائے، بالکل ضروری نہیں ہے۔
بس سب سے زیادہ بڑا ولی وہ ہے نا جو قرآن کریم کا مانے، حدیث پر چلے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر مٹ میرے، اس کو کیا کہ مر میٹے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ کوئی خاص شکل بنانا، نمونہ بنانا یا سٹائل کرنا، یا لباس وغیرہ میں کوئی سٹائل اپنانا، یا آواز میں کوئی سٹائل اپنانا، یا چال ڈھال میں کوئی طریقہ اپنانا، یہ ولایت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ولی اس کو کہتے جو متکلف نہ ہو، تکلف نہ کر، تو بالکل آزاد مزاج و سادہ مزاج، اور بالکل کیا ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، کسی کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو۔ پوری دنیا کچھ کا ہے نا، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے یہ پرواہ ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مردہ تو نہیں ہو رہی، بس یہ فکر اس کو ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے ولی کہتے ہیں۔